السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ 15 جز کی سمری بیان کریں گے۔ 15ویں جز کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی آج بیان کیا جائے گا۔ یہ شروع ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل سے، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ اس صورت کا نزول جو ہے وہ معراج کے مبارک واقعے کے بعد ہوا۔ اس کے بارے میں صحیح تعین نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، لیکن غالباً یہ واقعہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے 10ویں سال میں پیش آیا تھا، اور یعنی مکہ مکرمہ بعثت کے 10ویں سال میں پیش آیا تھا، ہجرت سے 3 سال پہلے تقریباً۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے واقعے کا ذکر کیا، کس طرح سے انہیں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بہت ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کی تفصیل ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ اس کے بعد کچھ اس سورت کے اندر مسلمانوں کو اخلاقی اور کچھ معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں، بہت اہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شروع فرماتے ہیں اس سورت کو بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بہت ہی پاورفل آیت ہے۔ اس کے اندر 2-3 چیزیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے۔ جب مکہ مکرمہ کے لوگوں نے زیادتیاں حد سے زیادہ کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی سے، اس تکلیف سے، اس ذہنی کرب سے نکال کے وہ مقام عطا کیا جو کہ کسی انسان کو کبھی نصیب نہیں ہوا، کسی نبی کو ایسا مقام نصیب نہیں ہوا، اور وہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات مسجد اقصی بیت المقدس لے کر گئے، اور پھر بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، ایک نماز پڑھائی، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ معراج پر لے گئے۔ اس سفر کو، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو آسمانوں تک، 7 آسمان سے پرے جنت کے پاس ایک درخت ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ سورۃ النجم میں ہے، تو اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی اور ہم کلامی فرمائی، جو کہ یہ جیسے میں نے کہا یہ اعزاز کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو بہت ہی اکرام دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انسانیت کا وہ اکرام، یعنی ایک انسان کو وہ اکرام، اور اللہ تعالیٰ نے اس اکرام کے موقع پر جو لقب استعمال کیا نبی کریم علیہ السلام کے لیے وہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اپنے بندے کو لے گئے۔ عبد انسان کا سب سے بڑا ٹائٹل ہے، عبد ہونا انسان کا سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ اگر اس سے بہتر کوئی ٹائٹل ہوتا، لقب ہوتا کسی انسان کا، تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ٹائٹل استعمال کرتے۔ تو بندگی ہی انسان کو سجتی ہے۔ جو انسان بندگی کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے وہ انسان نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے۔ اور راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے ماحول میں ہم نے برکتیں نازل کی۔ یہ اسراء کے سفر کا ذکر ہے، یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس، مسجد اقصی تک، تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اس کے اندر اشارہ ہے کہ یہ معراج کے سفر کا بھی اس کے اندر اشارہ ہے، although صراحتاً بہت کلیئرلی اس آیت میں معراج کا ذکر نہیں ہے، although جیسے میں نے کہا کہ سورۃ النجم کی آیات کے اندر تفصیل اس کی زیادہ آئے گی انشاءاللہ، لیکن تاکہ ہم انہیں کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں ان کو معراج کے سفر پہ لے کے جا کر۔ تو انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ بے شک ہر بات سننے والے اور ہر چیز دیکھنے والے ہیں۔ یہ جو سفر پیش آیا
یہ جمہور فقہا، جمہور علماء کے نزدیک بحالت بیداری میں اور اس جسم کے ساتھ پیش آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی خواب تھا، خواب ہوتا تو پھر اس میں مسئلہ ہی کیا تھا، لوگوں کو اتنا اعتراض کیوں ہوا، خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ خواب نہیں تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بے نفس نفیس خود لے کے گئے۔ ہر آسمان پہ آپ کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر پہ ہوئی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جنت کے ایک درخت سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی، پہلے 50 ہوئی تھیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر کے اس کی پوری اس کے پیچھے ایک قصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 50 سے پھر تخفیف کر کے لائٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرا قول بدلہ نہیں کرتا، میں نے پہلے 50 دی تھیں اور اب 5 کر دی، لیکن آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن ان کو اجر 50 نمازوں کا ملے گا۔ اور اسی رات میں آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ پھر جب بتایا صبح مشرکین مکہ کو تو ساری بات انہوں نے بہت مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر انہوں نے کچھ نشانیاں مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دیں، یہاں تک یہ بتا دیا کہ سب بیت المقدس سے کچھ قافلے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ کی جانب، اور وہ واقعی میں آ گئے۔ تو لیکن ہٹ دھرمی تو ہٹ دھرمی ہوتی ہے، عناد، ضد، تکبر، وہ ایک ایسی بیماریاں روحانی کہ اس سے انسان حق کو چھٹلا دیتا ہے، ورنہ یہ کافی تھا مشرکین مکہ کو ایمان لانے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل، اپنا کارساز مت بنانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے اور تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی رہنا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پہ غالب آؤ اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا جائے اور تمہاری تعداد پہلے سے زیادہ بڑھا دی جائے۔ ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے اور برے کام کرو گے تو اس وہ تمہارے ہی لیے برا ہوگا۔ اصل میں بنو اسرائیل کی جو ہم بات کرتے آئے ہیں پچھلے جز میں بھی بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے بہت تذکرہ فرمایا، اور میں دوبارہ سے یاد کرانا چاہتا ہوں، بنو اسرائیل کا تذکرہ اس لیے اتنا زیادہ آیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت بنو اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی، جیسے وہ چلے اس طرح میری امت بھی بالکل ایک طرح کے حالات آئیں گے۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے اگر کوئی ایک اعلانیہ اپنی ماں سے بدکاری بھی کرے گا تو میری امت کا بھی کوئی شخص ہوگا کہ وہ یہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، یعنی حالات اتنے قریب ہوں گے۔ تو بنو اسرائیل کا تذکرہ فرما کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو متنبہ کیا ہے کہ دیکھو یہ بنو اسرائیل نے یہ سب کچھ کیا تھا، تم بھی اگر ایسا کرو گے بنو اسرائیل والی حالت تمہاری بھی ہوگی، اور میں نے ان کو کیا کہا تھا، کیا اور ان کو کیسی نصیحتیں کی تھیں اور اس کے بدلے میں کیسے وعدے کیے تھے ان کے ساتھ، اگر تم بھی ان نصیحتوں پہ عمل کرو گے تو تمہارے لیے بھی وہی وعدے ہیں۔ تو اس لیے بہت بنو اسرائیل کی جتنے بھی قصے آئے ہیں قرآن شریف کے اندر، تو ہمیں بہت غور سے پورا قرآن ہی غور سے پڑھنا چاہیے، لیکن بنو اسرائیل کے قصوں کو خصوصاً بہت دھیان سے اور تفکر کے ساتھ ان کے اوپر غور کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ خیر، بنو اسرائیل کی جب نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے قتل عام کیا، اور جو زندہ رہ گئے تو ان کو گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے گیا، وہاں بہت دیر تک وہ اس کی غلامی میں رہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے انہیں موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ. تو پھر ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کیا، اور پھر یہ جو بنو اسرائیل تھے، یہودی تھے، ان کی حالت پر رحم آیا تو آزاد کر کے دوبارہ فلسطین میں ان کو بسا دیا، اور دوبارہ ان کو خوشحالی رہی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ خوشحالی آئی. اچھا، پھر دوسرے دفعہ دوبارہ وہ فسادی بن گئے بنو اسرائیل، جیسے کہ ان کی عادت تھی، بے ادبی، فساد، ناشکری. تو پھر دوسری دفعہ اس کے اندر تھوڑا اختلاف ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے واقعہ ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد ہوا تھا. کچھ نے کہا کہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ کے آسمان پہ اٹھا لیے جانے کے بعد روم کا ایک بادشاہ تھا، تیتوس کا اس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا اور بہت سخت حملہ کیا. اور اس کے اندر یہ قول اس لیے بھی بہت مطلب دونوں اقوال میں سے زیادہ اسٹرانگ قول ہے، زیادہ اس کے اندر وزن ہے کہ ایک دفعہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کی شریعت کا مذاق اڑایا تو اللہ نے بہت سخت عذاب دیا، اور دوسری دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا سخت مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. تو اس کے اندر ایک اشارہ ملتا ہے کہ اب یہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اگر ان کی بھی تم نافرمانی کرو گے تو تمہیں دوبارہ سے عذاب دیا جائے گا. یہی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا اس دوسرے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، کہ عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر وہی کام کرو گے جس کی وجہ سے تمہیں عذاب دیے جاتے رہے ہیں، عُدْنَا، تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، یعنی ہم پھر تمہارے اوپر عذاب لے کے آئیں گے. تو اب مت کرنا، قرآن کے ذریعے ان کو سمجھایا جا رہا ہے اب مت کرنا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ ہی بنا رکھا. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو نہیں لاتے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے. آگے چاہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، مشرکین سے بھی بات ہو رہی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پہ پیدا کیا ہے. رات کی نشانی کو تو اندھیری بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی ذریعہ معاش کما سکو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے سورج اور چاند سے. اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے. یعنی ہر شخص کے تمام اعمال ہر لمحے لکھے جا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے جسے وہ کھلا دیکھے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من اہتدی فاقرأ کتاب، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ لو اپنی کتاب، ایک ایک چیز لکھی ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص سیدھی راستے پہ چلتا ہے تو خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. میرے گناہ آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ کے گناہ میں نہیں اٹھاؤں گا. میرے گناہ میری بیوی نہیں اٹھائے گی، اس کی غلطیاں میں نہیں اٹھاؤں گا. میرے گناہ میرے والدین نہیں اٹھائیں گے، ان کی غلطیاں میں نہیں اٹھاؤں گا. میری اولاد میری غلطیاں نہیں اٹھائے گی، ان کی غلطیاں میں نہیں اٹھاؤں گا. کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر بندہ اپنا خود
ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کبھی بھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں. آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. کہ جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں. پھر ہم نے اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل اور خوار ہو کے داخل ہوگا. یعنی اگر صرف دنیا ہی دنیا انسان سوچتا ہے تو اس کو مل جاتی ہے دنیا, آخرت میں نہیں اس کے لیے ملتا. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے ومن اراد الآخرۃ. اچھا دنیا کی کوشش کریں گے, اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا. دنیا کی کوشش میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر صرف دنیا کی کوشش ہے دنیا میں مل جائے گا, آخرت میں کچھ نہیں. لیکن وعدہ نہیں ہے کہ ہاں ضرور ملے گا. لیکن من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے یا آخرت کے لیے اور پھر اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسے کہ اسے کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی. یعنی آخرت کی کوشش اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ اس کی قدردانی ہوگی اور اس کو ملے گا ہی ملے گا. دنیا میں کوشش کرو تو دنیا میں مل جائے گا, لیکن کوئی وعدہ نہیں ہے کتنا ملے گا. تو خود ہم عقل مند ہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرت کی اخلاقیات کے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا شروع میں, کہ اس کے کچھ آداب سکھائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ گے. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ. سب سے پہلی بات تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, کسی کی عبادت نہ کرنا. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات. کسی کی عبادت نہیں کر سکتے, نہ قبروں کی عبادت کر سکتے ہیں, نہ کسی اور چیز کو معبود بنا سکتے ہیں, کسی کی عبادت نہیں کر سکتے, صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. دوسری بات اپنی توحید کا ذکر کر کے دوسری بات اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کو اف بھی نہ کہنا. یہ اف ہوتا ہے کسی بھی اظہار ناپسندیدگی کا سب سے ہلکا اظہار. اف وہ بھی نہ کرنا. بوڑھے ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کی باتیں پسند نہ آئیں, دماغی حالت بھی غیر ہو جاتی ہے, ایک بڑھاپے کے ساتھ ایک تھوڑا چڑچڑاپن آ سکتا ہے. ان کی کسی بھی بات پہ ناپسندیدگی کا اظہار مت کرنا, اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما, اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو. اتنی تفصیل اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بتائی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکا دینا, عاجزی اختیار کرنا, ان کے سامنے اپنے پر پھیلا دینا عاجزی کے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, ان کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ ان پر رحم کریں, جس طرح دونوں پہ رحم کریں جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا جب میں چھوٹا سا تھا. جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. اللہ کے چھپ نہیں سکتے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا, اگر تم نیک بن جاؤ گے تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وآت ذی القربى حقہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے رشتہ دار کو اس کا حق دو. کاش کہ کوئی یہی آیات پڑھ لے اور اس کا دین سمجھ میں آ جائے. یہ دین کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے. دین صرف 5 وقت مصلی پہ کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے, وہ ایک دین کا چھوٹا سا حصہ عبادت. وآت ذی القربى حقہ, رشتہ دار کو اس کا حق دو. والمسکین, اور مسکین کو, وابن السبیل, اور مسافر کو, یعنی ان سب کو ان کا حق دو. ولا تبذر تبذیرا, اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ. ایک ہوتا ہے اسراف, ایک ہوتا ہے تبذیر. اسراف ہوتا ہے کہ ٹھیک جگہوں پہ مال لگائیں لیکن حد سے بڑھ جائیں, تجاوز کر جائیں, وہ ہے اسراف.
اور غلط جگہوں پہ مال لگانے کو تبذیر کہتے ہیں. اس لیے بیہودہ کاموں میں مت اڑاؤ اپنا مال. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقین جانو جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، یاد رکھنا شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا تھا. اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت یعنی مال کو غلط کاموں میں لگاؤ گے، یہ اللہ کی نعمت مال کی ناشکری ہے. جیسے شیطان نے ناشکری کی تھی تم بھی شیطان کے بھائی بن گئے. لاٹری میں پیسے لگا دیے، بیکار جگہ جا کے ویب سائٹس کی ممبرشپ میں پیسے لگا دیے، جوئے میں پیسے لگا دیے، شراب کے میں پیسے لگا دیے، مووی ٹکٹس میں سنیما ہال کے ادھر پیسے لگا دیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، یہ تبذیر ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر کبھی تمہیں ان رشتہ دار مسکینوں مسافروں جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہارے مال نہ ہو، وہ آئیں وہ تم سے مانگے، رشتہ دار ہو گئے، مسافر ہو گئے، مسکین ہو گئے، اور تم اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کبھی کھولیں گے اور مجھے بھی مال ملے گا. ابھی نہیں دے سکتے، تو ابھی جب تک نہیں دے سکتے یعنی منہ موڑنا پڑے، ابھی نہ دے سکتے ہو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو نرمی سے بات کرنا، جھڑک نہ دینا کہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے نہ تو ایسے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو، یعنی دے نہ بالکل ایسے ہاتھ بنے ہوئے، اور نہ ہی فضول خرچ اتنے بن جاؤ کہ ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے. یعنی ہر چیز ہی اڑا دو، اب بیٹھے ہو کہ میں کھاؤں کہاں سے، اولاد کو کہاں سے کھلاؤں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے. یقین رکھو وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے اور انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے ایک جگہ کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. اس لیے فیملی پلاننگ نہ کرو کہ جی میں کھلاؤں گا کہاں سے اپنی اولاد کو. باقی صحت کی وجہ سے ہو، بیوی کی صحت ہو، بچوں کی تربیت کی وجوہات ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ ایک اور بات ہے، اس کے لیے اجازت دیتے ہیں علماء. لیکن میں کھلاؤں گا کہاں سے؟ یہ قتل کرنا ہے اولاد کو، مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو. نحن نرزقہم وإیاکم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری اولاد کو بھی کھلاتا ہوں اور تمہیں بھی کھلاتا ہوں. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بہت بڑی بھاری غلطی ہے. یہ تو میں نے ایک اس کی توجیہ دی، لوگ واقعی میں اولاد کو قتل کر دیتے ہیں. لوگ واقعی میں کچھ ایسے ہوتے ہیں سفاک ظالم لوگ جن کی اولاد ہو جاتی ہے اور وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں، ان کو کہیں چھوڑ آتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ ان کو کوڑے میں پھینک آتے ہیں، وہ بیچارے مر جاتے ہیں بچے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کو کما کے کہاں سے کھلائیں گے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے پاس بھی نہ جانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زنا کے پاس بھی نہ جانا، کیونکہ وہ یقینی طور پہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بے راہ روی ہے. زنا کے پاس بھی یعنی کوئی ایسے بھی کام نہ کرنا جو تمہیں زنا کے پاس لے جائے. کسی عورت کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تنہائی ہوتی ہے، خلوت ہوتی ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. ہاتھ نہ لگانا اس کو. ہاں، کوئی ایسی غلط چیز نہ دیکھنا جس سے تمہارے اندر کے سفلی جذبات بھڑکنے شروع ہو جائیں. یہ سارے زنا کے پاس جانے کے معاون بنتے ہیں. زنا کے پاس بھی مت جانا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو. یعنی قصاص، کسی نے قتل کر دیا، قصاص میں پھر عدالت جا کے کلیم کر لو کہ جی اس نے مجھے میرے فلاں رشتہ دار کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی، یعنی عدالت کے تھرو. خود سے تو نہیں قتل کر سکتے، وہ تو اجازت ہی نہیں ہے. الا یہ کہ کوئی حملہ کرے تو اس کو صرف ڈیفینس کر سکتے ہیں، ورنہ کسی کی جان ہاتھ میں لینے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ.
جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کو قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، انہ کان منصورا، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے۔ یعنی یتیم ہو، تمہاری کفالت میں ہو تو اس کے مال کو ضائع نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنی، اسی پہ خرچ کرنا انصاف کے ساتھ، اور جب وہ پختگی کی عمر یعنی میچورٹی کی ایج کو پہنچ جائے تو پھر اس کو دے دینا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، ان العہد کان مسئولا، یقین جانو کہ وعدے کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے، تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن وعدے پورے کیے تھے کہ نہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ کاش کہ یہ لوگ ریڑھی والے، تجارت والے، دکانوں والے غور سے سن لیں، جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپنا اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرنا۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، یہی طریقہ درست ہے، اسی کا انجام بہتر ہے۔ وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ مچ سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ اس کی مختلف توجیحات علماء نے بیان کی ہیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں شرعی دلیل سے کوئی جرم یا گناہ ثابت نہ ہو جائے اس وقت صرف شبہ کی بنا پر اس پہ کوئی کارروائی نہ کرو، اور نہ دل میں رکھو کہ اس نے کوئی گناہ کیا یا جرم کیا، جب تک کوئی دلیل ہونی چاہیے اس کے لیے۔ صرف سنی سنا باتوں پہ فیصلے نہیں کر لینے چاہیے۔ اور دوسرے بھی یہی ہے کہ جن باتوں کا یقینی علم نہیں ہے اور نہ ایسے علم پہ دنیا آخرت کی کسی چیز کا کام موقوف ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر شرعی دلیل کے بغیر کوئی شخص دوسرے کے بارے میں یقین کر کے بیٹھ جائے کہ اس نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو یہ دل کا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلنا، تکبر کی چال مت چلنا۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے جو باتیں ہوئی ہیں یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے رب کو بالکل ناپسند ہے، قطعاً نہ کرنا ہے۔ یہ حکمت کی بات ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا، کہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس کی ساری مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اس کے بارے میں علماء نے کہا یہ لٹرل بھی ہو سکتا ہے اور بھی اس کی توجیحات ہے، لیکن لٹرلی باقاعدہ ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا پھر ایک بات جو پہلے بھی ہو چکی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جب تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہو، جب اللہ تکلیف دور کر لیتے تو پھر ناشکرے بن جاتے ہو، پھر شرک کرتے ہو۔ جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، غور سے سنیں، جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن معبودوں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو۔ مکان الانسان کفورا، انسان تو بہت ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے جہاز میں جا رہے ہوتا ہے ٹربولنس شروع ہو گئی، اب سارے گناہ بھول گئے، ساری غلطیاں انسان جو کرتا رہتا ہے اس سے توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ یا اللہ ٹھیک ہو جائے، حالات ٹھیک ہو جائیں، خیریت سے لینڈنگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسی سیف لینڈنگ ہوتی ہے تم پھر بھول جاتے ہو، کتنے ناشکر ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کبھی دوبارہ جہاز میں نہیں بیٹھنا، یا صرف وہیں پہ موت آ سکتی تھی، زمین پہ موت نہیں آ سکتی، وہاں نہیں آئے گی؟ کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ اللہ تمہیں خشکی کے ایک حصے میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دیں پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے؟ اور کیا تم اس بات سے بھی فکر ہوگے کہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے اور پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالیں؟
پھر تمہیں کوئی نہیں ملے گا جس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے. اللہ سے کہاں بھاگیں گے؟ اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر بالکل ظلم نہیں ہوگا. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. آگے چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو. اس میں ساری فجر کے علاوہ باقی چاروں نمازیں آ گئیں. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یاد رکھو فجر کی تلاوت میں ایک مجمع حاضر ہوتا ہے. اس کے اندر بھی مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ قرآن فجر پہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے اتر آتے ہیں اور فرشتے سنتے ہیں قرآن فجر کی تلاوت کو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے. نفل کہتے ہیں اضافی عبادت کو. کچھ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اضافی فرض تھا. یہ بھی ایک قول ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد بھی ان کے لیے فرض تھی، ان کے لیے ایک اضافی فرض تھا. لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، ایک اضافی عبادت میں اضافی عبادت یعنی نفل عبادت. لیکن تاکید کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تہجد پڑھا کریں، ایک ایکسٹرا نماز. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا. مقام محمود وہ ایک مقام ہے جو صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کیا ہوا ہے، جہاں پہ وہ شفاعت کبریٰ کریں گے. حساب کتاب اس شفاعت کبریٰ سے شروع ہوگا جہاں پہ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ جا کے شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دعا کرو قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے اللہ مجھے جہاں داخل فرمائیں اچھائی کے ساتھ داخل فرمائیں، اور جہاں سے نکالیں اچھائی کے ساتھ نکالیں، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایک ایسا اقتدار عطا فرمائیں جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو. یہ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت یہ دعا سکھائی گئی تھی، لیکن کہیں بھی سفر کرنا ہو تو یہ دعا مانگ سکتے ہیں. بہت اس کے اندر گہرائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے. البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا. پھر آخر میں اصل میں بنو اسرائیل مشرکین مکہ نے کچھ اپنے لوگ بھیجے مدینہ منورہ جہاں پہ یہود و نصارہ یہود زیادہ رہتے تھے. ان سے پوچھا کہ آپ کی کتاب میں نبی کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے واپس ان کو کہا کہ جا کے ان سے 3 سوال پوچھو. ایک سوال یہ پوچھو کہ روح کیا ہے، اور 2 سوال یہ پوچھو کہ وہ غار والوں کا کیا قصہ ہے، اور تیسرا بتاؤ کہ اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو پورے اس نے مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا. یہ سوال پوچھو. یہ سوال ایک نبی کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہو سکتا. تو اس کے بارے میں یہاں پہ ایک سوال یہاں ہے، 2 سوال آگے سورہ کہف میں آئیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے. دیکھیں جو جسم ہے نا، یہ اللہ نے تخلیق کیا ہے، یہ عالم خلق کی چیز ہے، تدریجاً بنی ہے، آہستہ آہستہ. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، پھر 18 19 20 سال لگ جاتے ہیں ایک جسم کو بننے میں. روح کن، بس ہو جاؤ، بن جاؤ، فیکون، اور وہ بن جاتی ہے. قل الروح من امر ربی، یہ بہت عجیب لطیف چیز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے روح. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ تمہیں جو علم دیا گیا بس تھوڑا سا علم ہے. یہ نہیں بالکل علم نہیں دیا گیا، لیکن تھوڑا علم ہے، کیونکہ یہ سمجھ آ نہیں سکتی، ایک دوسرے عالم کی چیز ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا، حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تو جو تمہاری اطاعت کریں ان کو خوشخبری دے دو، اور جو تمہیں نافرمانی کریں ان کو خبردار کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا، اعتراض تو کرنے ہوتے ہیں ضد میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. ایک تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے پورا قرآن سمجھ، پلس یہ کہ شان النزول ہوتے ہیں، کسی کوئی واقعہ پیش آتا ہے پھر قرآن کی آیات اس سے مطابق نازل ہوتی ہیں، اور صحابہ کو بالکل سمجھ میں آ جاتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جس پس منظر میں وہ آیات نازل ہو رہی ہوتی ہیں
تو اس میں پھر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. اس میں سجدہ تلاوت بھی ہے آخر میں. سجدہ تلاوت اگر عربی میں سنیں تو اس پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے, سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اگر اس کی اردو میں ترجمہ پڑھیں تب واجب نہیں ہوتا. اس کے اندر اقوال اس میں بھی مختلف ہیں, لیکن جو صحیح قول ہے اس کے مطابق اس پہ ترجمہ پڑھنے میں سجدہ واجب نہیں ہوتا. اور اگر دل ہی دل میں بس پڑھیں, بس دیکھ لیا, تب بھی سجدہ واجب نہیں ہوتا. اگر زبان سے اس کی تلاوت کریں تب سجدہ واجب ہوتا ہے. پھر آگے سورۃ الکہف ہے. بہت عجیب سورت ہے یہ تو ایسی صورت ہے جس کے اوپر دنوں لگائے جانے چاہیے, اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ العزیز سورہ کہف کے اوپر ایک تفصیلی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. اور آج کل کی حالات کی مناسبت سے ویسے جنرلی یعنی جس طرف پوری دنیا جا رہی ہے اس کے حالات کی مناسبت سے سورہ کہف بہت اہم صورت ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق دی تو کبھی تفصیلی بات کریں گے. لیکن کہف کہتے ہیں غار کو. اس کے اندر کچھ ان لوگوں کا قصہ ہے جو کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک ظالم بادشاہ سے بچ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے. کتنے لوگ تھے اس کے بارے میں قرآن نے کوئی حتمی بات نہیں کی, لیکن کچھ کہتے ہیں 7 لوگ تھے. اسی لیے اگر آپ بائبل پڑھیں اور تو اس میں ان کو 7 سلیپرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. خیر تو اس لیے اس کا نام سورۃ الکہف ہے. لیکن باقی ایک تو یہ سوال, اور دوسرا سوال جو میں نے پہلے بتایا تھا, انہوں نے پوچھا تھا کہ اس شخص کا اس بارے میں بتائیں جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا, ان کا نام ذوالقرنین تھا. ان کا ایک قصہ اس کے اندر آتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک بہت اہم واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات. سیدنا خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خاص علم دیا تھا جس کو تکوینی علم کہتے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے بات آئے گی تو اس میں تھوڑی سی بات کروں گا, لیکن وہ قصہ بھی اس کے اندر ہے. اس سورۃ کہف کے بہت فضائل ہیں. ایک فضیلت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو جمعے کے دن پڑھتا ہے پوری سورت اول تا آخر, اور پھر اگلے جمعے کو بھی پڑھتا ہے, تو اس کے لیے جمعے سے جمعے تک اس کے دل میں نور اتار دیا جاتا ہے, اس کے لیے نور بن جاتی ہے یہ سورت. تو ضرور اہتمام کرنا چاہیے جمعے کو, ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کا. اور ساتھ میں دجال کے فتنے سے بھی حفاظت, دجال کے فتنے سے بھی حفاظت ہوتی ہے. اور کچھ روایات میں ہے کہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھ لیں تو یہ بھی دجال کے فتنے سے حفاظت کرتی ہے. تو اگر پوری سورت پڑھنے کا کبھی موقع نہ ملے تو کم از کم پہلی 10 اور آخری 10 آیات تو ضرور ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے. دجال کا فتنہ کیا ہے, اب یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں بس, اور اس کے بعد اس سے زیادہ تفصیل میں ابھی فی الحال میں بات نہیں کروں گا. لیکن دجالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جو بہت شخص جھوٹا ہو, جھوٹ. دجال بہت جھوٹ بولنے والا, ایسا جھوٹ, ایسا دھوکے باز کہ اس کی بات, وہ اپنی بات کو سچ کر کے دکھائے اور کئی لوگ اس کے جھوٹ کو سچ مان لیں. وہ جھوٹا ہوگا لیکن ایسے دکھائے گا جیسے کہ وہ سچ ہے, اور لوگ اس کے جھوٹ کو سچ مان لیں گے. بہت لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے, اور یہاں تک کہ وہ بندہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. اور میں حدیث پڑھتا ہوں, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال زمین میں کتنی تیزی سے گھومے گا. بہت روایات میں ایک حدیث کو میں نے چنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس بارش کی طرح گھومے گا جس کے پیچھے ہوا ہو, بہت تیزی سے چلے گا. یہ صحابہ کے لیے مشکل تھا, ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. آج تو سپر سونک جیٹس ہوتے ہیں. بس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا, بس وہ ان کو اپنی خدائی کی دعوت دے گا, کہے گا میں خدا ہوں, میری سنو گے سب کچھ ملے گا, میری نہیں سنو گے تمہیں میں عذاب دوں گا. وہ ان کو جھٹلا دیں گے اور اس پر اس کی بات پھیر دیں گے. دجال ان سے پھرے گا اور لوگوں کے اموال دجال کے پیچھے چل پڑیں گے, اور لوگ اس حال میں ہو جائیں گے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. جو دجال کی خدائی کو کی تکذیب کریں گے, اس کو جھٹلا دیں گے, ان کے اوپر برے حالات آ جائیں گے.
ان کے پاس ختم ہو جائے گا. آپ سوچیں. پھر دجال اس قوم کے پاس آئے گا, اس قوم کے پاس سے واپس آئے گا, ایک اور قوم کے پاس جائے گا, ان کو دعوت دے گا کہ میں خدا ہوں. وہ کہیں گے او ہاں تم خدا ہو, لبیک. اس کی تصدیق کریں گے. تو دجال آسمان کو برسنے کا حکم دے گا, آسمان برسے گا. زمین کو حکم دے گا کہ اگاؤ, تو زمین اگائے گی, گھاس اگائے گی. یعنی اور شام کو ان کے مویشی ان پر لوٹیں گے اس حال میں کہ ان کی کوہانیں زیادہ دراز ہوں گی, ان کی کوکیں یعنی وہ پریگننٹ ہوں گی, یعنی اور ان کی ملٹیپلیکیشن ہوگی. ان کے تھن دودھ سے زیادہ بھرے ہوں گے. یعنی جو ان کو کہے گا تم خدا ہو, اس کے اوپر نعمتیں ہی نعمتیں برس جائیں گی. اور جو کہے گا تم خدا نہیں ہو, ہم نہیں مانتے, اس پہ مصیبتیں مصیبتیں آ جائیں گی, مشکلات کا سامنا. پھر دجال ایک ویرانے میں آئے گا, اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکالو. اور جب وہ اس ویرانے سے پھرے گا, خزانے اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں. پھر دجال ایک نوجوان کو بلائے گا, جب نوجوان ہوگا اس کو تلوار سے قتل کر دے گا, کیونکہ اس نے اس کی خدائی کی تکذیب کی ہوگی. 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر کہے گا آؤ, اور وہ نوجوان کھڑا ہو جائے گا اس حال میں کو مسکرا رہا ہوگا. یہ کرشمے دکھائے گا شاید دجال. اس کے بارے میں یہ کیسے کرے گا کوئی, اب تو مشکل ہے ہی نہیں یہ باتیں سمجھنا. یہ اصل میں یہ میٹر کی دنیا ہے, یہ میٹر کی دنیا, یہ مادی دنیا کی کہانیاں ہیں. آپ دیکھیں کہ انسان اسی کے اوپر تو محنت کر رہا ہے. انسان روبوٹس بنا رہا ہے, انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں کر رہا ہے, انسان ہر چیز جو ہے وہ یعنی ایک جگہ پہ ہمارا سارا کا سارا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں اب تو سمجھنا بہت آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا کہ یہ دجال آئے گا اور نقصان پہنچائے گا, اور یہی ساری چیزیں جو سائنٹیفک ریسرچز اور ٹیکنالوجیز ہیں اس کو یوز کر کے سب کام کرے گا. اس کا مقابلہ کس سے کریں گے؟ ایمان کی دولت سے. ایمان سے اس مادی طاقت کا مقابلہ ہوگا, ایمان کی طاقت سے اس مادی طاقت کا مقابلہ ہوگا. اس صورت کے اندر یہی کہانیاں ہیں کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے. سورت جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے وہ ایمان کی طاقت, ایمان کو بچانے کی فکر ہی کی کہانی ہے. تو سب لوگ اپنے ایمان پہ محنت کریں. اب سوچیں کہ دجال آئے اور وہ کہے میں خدا ہوں, میں تو اللہ کو خدا مانتا ہوں, تو میں تو نہیں مانتا, اور وہ اس کے پاس اللہ نے اتنی طاقت دے گی, وقتی طور پہ طاقت اس کو ملے گی کہ وہ ان لوگوں کو نقصان پہنچائے گا, ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا. تو اگر کسی کا ایمان کمزور ہوگا تو وہ کیسے بچے گا؟ ایمان کی طاقت کو مضبوط کرنا لازم ہے اس چیز کے لیے کہ انسان دجال کی فتنے کا مقابلہ کر سکے. بہت وقتی فتنہ ہوگا, پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. تو لیکن یہ بہت مشکل فتنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈرایا صحابہ کو, اور انہوں نے کہا کہ ہر نبی ڈراتا ہے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے. تو ہم لوگ بھی اس کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کریں اور اپنے ایمان کی طاقت کو مضبوط کریں. یہ بہت اہم ہے. پھر اللہ کی مدد اترے گی اور اللہ تعالیٰ انسان لوگوں کے ایمان کو محفوظ رکھیں گے. تو یہ جو پوری یہ جو صورت ہے یہ یہی ہے ایمان کی, اور ایمان اور مادیت کی مثالیں. ہم انشاءاللہ 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کی. تو یہی ہے, ایک بندہ مادی دولت کے پیچھے پڑا ہوا اور ایک دوسرا بندہ ایمان کی دولت, اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایمان کی دولت بالآخر غالب آتی ہے. تو پہلی کہانی اصحاب کہف کی. وقت کافی ہو گیا, یا تو یہ ہے کہ کل اس کے بارے میں بات کریں, لیکن میں اصحاب کہف کی بات کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد جو آگے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہانی ہے ان کا واقعہ وہ انشاءاللہ میں کل ذکر کروں گا, جو 15ویں جز ہی کا حصہ ہے, لیکن وہی چلتی ہے. واقعہ جو ہے وہ 16ویں جز کے اندر بھی جاتا ہے, تو اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے. تو کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے حکومت میں توحید کے قائل تھے. مشرک بادشاہ تھا, بہت ظالم تھا, جو ایمان لاتا تھا اللہ پر ان کو ظلم کرتا تھا, قتل کرا دیتا تھا. کچھ نوجوان تھے, وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے, اس بادشاہ سے بچنے کے لیے ایک اتفاقاً کہیں قدرتاً
الگ الگ نکلے اور بالآخر جمع ہو گئے، اور ایک انہوں نے کہا کہ چلو ہم غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں. تو غار میں جا کے چھپ گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. گہری نیند اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کر دی. یہ ساری قرآن، یہ پوری سورہ کہف کے اندر تفصیل ہے اس کے اندر. یہ لوگ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے، اور عجیب بات 309 سال نہ کھایا نہ پیا. اور اگر آپ ایک کروٹ سوتے رہے نا تو ایک کروٹ میں بھی انسان کی بلڈ کلاٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی بندہ فالج ہوتا ہے اس کو کروٹیں بدلواتے رہتے ہیں تاکہ کلاٹنگز نہ ہوں. جہاز میں 6 گھنٹے بیٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ چل کھڑے ہو کے تھوڑا سا چلیں پھریں، اپنے آپ کو ایکسرسائز کرتے رہیں تاکہ کلاٹنگ نہ ہو. 309 سال تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بدلواتے رہے. اور ان کو زندہ بھی رکھا، جسم گلے سڑے بھی نہیں. 309 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اتنی لمبی مدت سوتے رہے. اب انہیں بھوک لگی. اب تو ان میں سے ایک صاحب کو انہوں نے کہا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، خیر اس کی تعداد کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن چلے 7 تھے. تو ایک کو کہا کہ کچھ کھانا خریدنے کے لیے شہر جائیں. تو نے کہا دیکھو احتیاط سے جانا، چھپنے آپ کو چھپانا، ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل جائے. ان کو نہیں پتا تھا کہ 300 سال گزر چکے. اور طیب کھانا لانا، مشرکوں کی جگہ ہے، ایسا نہ ہو کہ حرام کھانا لے آنا. قرآن کہہ رہا ہے کہ احتیاط کرو کھانے پینے میں، طیب کھاؤ، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ، طیب لے کے آنا. خیر وہ جب بندہ گیا اس نے کھانا لیا اور اس نے وہ سکہ نکال کے دیا جس پہ 300 سال کے پرانے بادشاہ کی تصویر تھی. اس نے یہ حیران ہوا کہ یہ تو کتنا پرانا سکہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا. پھر یہ کہانی مشہور ہو چکی تھی کہ ایسے لوگ تھے ایمان بچانے کے لیے چلے گئے، اور اس وقت تک جو بادشاہ آ چکا تھا اور نیک تھا، وہ توحید کا قائل تھا. تو یہ جو بندہ تھا دکان والا، یہ اس کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ اس نے اتنا پرانا سکہ پیش کیا ہے. تو بادشاہ نے کہانی سنی تو پھر اس نے بہت اکرام کیا ان کا اور ان کو اپنے پاس بلایا. خیر بالآخر یہ غار میں واپس چلے گئے اور ان کی وہیں پہ وفات ہوئی اسی غار کے اندر. ایمان بچانے گئے تھے، اپنا ایمان بچانے گئے تھے، اس غار میں چھپ گئے تھے. پھر ان کی یادگار میں بادشاہ نے وہاں پہ مسجد بنوا دی. اس بادشاہ کا کیا نام تھا؟ ایک مورخ ہیں، اس نے کتاب لکھی ہے زوال و سقوط سلطنت روم. اس میں کہا اس کا نام تھا ڈوسیس تھا، اور لیکن ہماری کتابوں کے اندر اس کا نام دقیانوس ہے. اور کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ جارڈن کا جو شہر عمان اس کے قریب پیش آیا تھا. کچھ نے کہا کہ یہ ترکی کا شہر ہے ایفسس، اس میں پیش آیا تھا. خیر اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کہاں ہے اصل میں، اللہ عالم کہاں ہے. جارڈن جانے کا مجھے اتفاق ہوا تھا، اور وہاں پہ وہاں پہ جب انہوں نے کھدائی کی تو مسجد کے آثار بھی نکلے اور وہاں پہ قبریں بھی غار کے اندر نکلیں. اللہ تعالی عالم. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اصحاب الکہف والرقیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم. رقیم کیوں کہے اللہ، اس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہیں، اللہ عالم. لیکن کچھ نے کہا رقیم اس غار کے نیچے ایک وادی تھا، اس کا نام رقیم تھا. کچھ نے کہا کہ رقیم کتبے کو کہتے ہیں، تو ان کی قبروں پہ جو کتبے لگا دیے تھے بعد میں بادشاہ نے، تو اس کی وجہ سے ان کو رقیم کہتے ہیں. کچھ نے کہا کہ پہاڑ جس کے اوپر غار تھا اس کو رقیم کہتے ہیں. خیر تو بڑا عجیب واقعہ تھا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس کو پڑھیں، ان آیات کی تلاوت کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آخری بات کر دوں، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی کہانی تو میں قصہ کل بتاؤں گا. جب یہ مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے یہ سوال پوچھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. اور ان کو یہ امید تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور مجھے اس کے بارے میں سوالوں کے جواب دیں گے. پہلی بات تو ان کی نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اپنی طرف سے کچھ گھڑ کے نہیں بتا رہے تھے. تو کل کہا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور جبرائیل علیہ السلام اگلے دن نہیں آئے اور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے. اور اسے مشرکین مکہ پوچھتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اچھا ابھی تک نہیں آیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے آیات لے کے، اور اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، یعنی انشاءاللہ کہہ دیا کرو. اور اگر کبھی بھول جاؤ انشاءاللہ کہنا،
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، یعنی جب یاد آئے ابھی میں کوئی بات کو کل کروں گا انشاءاللہ بھول گیا، اب مجھے 1 گھنٹے بعد یاد آئے اوہو میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اس وقت کہہ لوں انشاءاللہ۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ اصل میں یہ باتیں اتنی اہم ہیں کہ ویسے تو خلاصہ ہے، لیکن خلاصے کے اندر بھی کچھ اتنی اہم باتیں میں نہیں چاہ رہا کہ ان چیزوں کو میں سکپ کر دوں۔ یہ جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں فرمائی ہیں معاشرت کے اور اخلاقیات کے آداب بتائے ہیں، اب اس کے بارے میں اگر میں اس کو سکپ کر دیتا تو بالکل یہ ایک ناشکری بھی ہوتی اور ادب بھی نہ بے ادبی بھی ہوتی ان صورتوں کی۔ تو انشاءاللہ کل ہم خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اس کو بھی مختصراً اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر صحت اللہ تعالیٰ رکھیں، عافیت رکھیں، زندگی اگر رہی کل تک انشاءاللہ تو اللہ کی توفیق سے یہیں سے جاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ روزانہ کی طرح آج بھی توبہ کر لیتے ہیں، سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ لیں، اور کوئی بیعت توبہ کرنا چاہتا ہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ تو سب کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ جو آپ کی توفیق سے ٹوٹی پھوٹی بات کی، یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، ہمارے دلوں میں اتار دیجئے۔ یا اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں معاف فرما دیجئے، میرے مولا معاف فرما دیجئے، میرے مولا معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے میرے مولا۔ اللہ رمضان کے تھوڑے سے دن رہ گئے میرے مولا، اللہ ان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو کیا ٹوٹا پھوٹا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہر روز آپ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یا اللہ ہمارا نام بھی ان گناہگاروں کی فہرست میں شامل کر لیجئے جن کی آج آپ مغفرت فرمائیں گے میرے مولا۔ یا اللہ اس وبا کو دور فرما دیجئے میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اس وبا کو دور فرما دیجئے۔ اللہ مسجدیں دوبارہ کھلوا دیجئے میرے مولا، حرمین شریفین کی رونقیں دوبارہ بحال فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں ادب احترام کے ساتھ، ایمانی کیفیات کے ساتھ بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گھر والوں کی، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں میں ایک ایک بندے کی حفاظت فرما لیجیے، ان کے ایمان کی، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ نیکوں کی صحبت میں ہمیشہ رکھیے۔ یا اللہ اخلاص اور عافیت کے ساتھ یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے سارے عالم میں یا اللہ ہمیں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم قابل تو نہیں ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے یہاں قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ اللہ غیب سے خزانے عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ وسائل عطا فرما دیجیے میرے مولا اپنے دین کی خدمت کے لیے، دنیا کے بھی محتاج ہے میرے مولا۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما دیجیے، برکتوں سے عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے۔
یا اللہ جو حیات ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں روحانی جسمانی نفسیاتی طور پہ یا کسی شیطانی سفلی اثر کا شکار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سکون عطا فرما دیجیے، عزت عطا فرما دیجیے، ذلت سے محفوظ فرما دیجیے، گناہوں کو معاف کر دیجیے، علم کا نور عطا فرما دیجیے، العمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ اس قرآن پاک کی محبت عطا فرما دیجیے، اس کے ساتھ گہری مناسبت گہری نسبت عطا فرما دیجیے، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، ہر فتنے سے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ رکھیے، اور خاص طور پہ دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجیے میرے مولا، ہماری نمازیں اچھی کر دیجیے، ہمارے اخلاق اچھے کر دیجیے۔ یا اللہ سے راضی ہو جائیے دنیا میں بھی، خاص طور پہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت ہو میرے مولا پہلے راضی ہوئیے گا، کلمے کی توفیق عطا فرمائیے گا، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے گا، یا اللہ پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا۔ یا اللہ قبر کی اور آخرت کی منازل کو آسان کر کے ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے۔ اللہ آپ کے در کے فقیر ہے، مانگنا تو نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما دیجیے میرے مولا، اللہ راضی ہو جائیے میرے مالک، معاف کر دیجیے میرے مولا، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔